نہیں مہندر پنچوتا صاحب، یہ آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے اور پنجاب سے ہے، یہ آپ نے اختیار ولی صاحب کی بات سن لینے کا جناب، جب یہ ہوگا شہداء کے حوالے سے یہ لینگویج یوز کی جائے گی، اداروں کے حوالے سے یہ سب کچھ کیا جائے گا، 9 مئی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے گی، اس کا سدباب کرنے کے لیے یہ قانون سازی ضروری ہے۔ جی سر۔ بہت شکریہ منصور بھائی، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو اختیار ولی صاحب نے بات کی ہے، ظاہری بات ہے ان کا اپنی پارٹی کا موقف ہے، لیکن جو مریم نواز صاحبہ ہیں جن کی سربراہی کے اندر یہ بل جو ہے وہ آگے بڑھا، ظاہری بات ہے ان کی مشاورت تھی، ان کی انڈورسمنٹ تھی، اور وہ فلور آف دا ہاؤس وہاں پر بتا بھی دیا گیا خالد راشد صاحب کی طرف سے کہ ان کی سربراہی کے اندر ہوا۔ تو یہ چیز اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ایک تو اختیارات کی، اور دوسرا ایک آپ کے اوپر اگر کوئی بات کرے گا تو وہ ایک جیسے ایک اسے کہہ لیں کہ وہ بھی ایک ہے جی کہ میرے اوپر یہ گفتگو کیوں کرے، غصہ کہہ لیں اسے، یا انا کہہ لیں، یا اس کے اوپر اس کا کوئی نام بھی دے لیں، 2 ہو گئی۔ تیسری یہ چیز ہے کہ کوئی ان کے خلاف بات نہ کرے، یعنی ان سے سوال نہ کرے کہ آپ نے 12 ارب طیارہ کیوں لیا، ان سے سوال نہ کرے کہ 1 ارب کی کرپشن فیصل آباد کے اندر کیوں آئی، ان کے سوال نہ کرے کہ گندم اسکینڈل کا کیا بنا، ان سے سوال نہ کرے 5300 ارب روپے کا، ان سے سوال نہ کرے کہ دبئی لیز کا کیا بنا، ان سے سوال نہ کرے کہ عوام کا مینڈیٹ کیوں لوٹا گیا، آپ تو جیلی فارم 47 کے مطابق بنے، ان سے سوال نہ کرے کہ آپ نے اس جگہ کے اوپر ظلم کیوں کیا، ان سے سوال نہ کرے تیل کی قیمتوں کا۔ یعنی کوئی بھی شخص، چاہے صحافی ہو، چاہے عام آدمی ہو، یا چاہے کوئی بھی وکیل ہو، اس دائرے کے اندر وہ تمام لوگ آئیں گے جو بھی ان کے اوپر تنقید کریں گے، جو بھی ان سے سوال کریں گے۔ تو یہ تو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اظہار رائے نہیں کر سکتے، اور فیئر ٹرائل آئین کا آرٹیکل 10 نہیں کہتا ہے کہ ہر شخص کو فیئر ٹرائل کا موقع ہے۔ اگر کسی نے کوئی کام غلط کیا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو پہلے آپ کے پاس لاز موجود ہیں، اس کے مطابق آپ امپلیمنٹیشن کریں۔ نعیم صاحب، وہ اختیار صاحب کہہ رہے ہیں کہ آزادی اظہار کے اوپر بھی چیک رکھنا تو ضروری ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ ایک غلط خبر جو ہے وہ چلا دیں اور اس کے بعد چلتے رہیں، بولتے رہیں، اس کو جو ہے وہ وائرل بھی کرتے رہیں، جس کا کوئی سر پیر نہ ہو، کوئی اس قسم کی بات نہ ہو، یہ بھی تو انفیئر بات ہے۔ اس کا کاؤنٹر کس طرح کیا جانا چاہیے؟ جی، سب سے پہلی تو بات یہ ہے نا کہ آپ اگر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں نا، ہر گالی نکالنے والے کو مریم نواز صاحبہ نے فالو کیا ہوا ہے۔ کل بھی ایک صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ دیکھیں جی یہ مجھے گالی نکال رہا ہے اور مریم نواز صاحبہ نے فالو کیا ہوا ہے۔ اچھا، مٹھا جی کا اگلے دن بھی ذکر ہوا تھا، وہ کوارڈینیٹر میں نے دیکھا ٹویٹر کے اوپر کہ کوارڈینیٹر لگا دیا گیا ان کو اوورسیز کا، اوورسیز چیپٹر کا نون لیگ نے، کیونکہ جو بڑی گالی، گندی گالی، ننگی گالی جتنی زیادہ دے گا اس کو یہ نوازیں گے، اس کو آگے لے کر تو کرائیٹیریا پہلے اپنے سے طے کریں کہ آپ کے لوگ گالیاں نکالیں تو اس پہ آپ اس کو نوازتے ہیں، اگر دوسری طرف سے کوئی گالی نکالتا ہے تو ہم تو مذمت کرتے ہیں، ہم تو اس کو کہتے ہیں کہ جی بالکل ہمارے گالی نکالنے والے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے غلط کام کیا ہے۔ ہاں، آپ سے سوال ہم کریں گے، سوال پوچھیں گے۔ اب اور کتنے اینکرز، کیا ان کا کیا قصور تھا؟ صرف انہوں نے حقائق کی بات کی، تو یہ حقائق کی بات سننا نہیں چاہتے۔ دیکھیں اس سے پہلے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے سارا کچھ ان 2-2.5 سالوں کے اندر عوام کے ساتھ کیا کیا گیا، چاہے الیکشن کے اندر ہو، چاہے اس کے علاوہ معاملہ ہو، ہر سطح پر عمران خان کا مقابلہ جو ان سے ہوا نہیں۔ عمران خان کو جیل میں ڈالا، ان پہ جھوٹے مقدمات بنائے، سیاسی مقدمات بنائے، ان کے اوپر فیملی کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا، ہر طرح کے حربے کیے گئے، لیکن سیاسی میدان کے اندر یہ مقابلہ نہیں کر پائے۔ 25 سال ووٹر کی عمر ہم نے کرنی ہے جی، تاکہ جو ہے نا لوگ جو ہے نا 25 سال سے اوپر جائیں گے تو وہ سنجیدہ ہوتے ہیں، اس سے نیچے جو ہیں وہ جو ہے سنجیدہ نہیں ہوتے۔ مجھے اجازت دیجیے سر، مجھے اجازت دیجیے گا، حسن صاحب سارے مقابلے ہار گئے، اس کے اینڈ کے اوپر اب یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بات بھی نہ کریں، تو یہ ان کی اصل ہار ہے، جو سیاسی میدان کے اندر مقابلہ نہیں کرے، الیکشن میں جائیں تو نشان لے لینا، کمپین نہ کرنے دینا، پھر دھاندلی کر دینا۔ تو کس جگہ پر آپ جو ہے وہ سیاسی طور پر معاملات کر رہے ہیں نا، کسی جگہ پر مقابلہ کریں، آپ جرأت کریں، آپ آئیں، آپ بڑھیں آگے، آپ سپیس دیں ہم کو، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اجازت دیجیے سر، حسن ایوب صاحب، آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور یہ جس قسم کی قانون سازی آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو فریڈم آف ایکٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، ان تمام کو جو ہے یہ ہٹ کرتا ہے، یہ بہت زیادہ ایکسٹینڈڈ ہے، بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے؟ حسن صاحب سر، مجھے سمجھ نہیں آئی اس قانون کو لانے کی ضرورت کیا تھی۔ این سی سی آئی اے آلریڈی ایک ایجنسی موجود ہے، آپ اس کو درست کر لیں تو تمام چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ جس کی یہ ڈومین ہے، جس نے یہ کام کرنا ہے، اس کو تو پہلے یعنی بہتر کریں نا، اس کو بہتر کیا نہیں ہے۔ نئے قوانین لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر انفورسمنٹ لے آئیں این سی سی آئی اے کی، تو وہاں سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں، سوشل میڈیا جو استعمال کر رہا ہے وہ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھا ہوگا،
وہ تو کسی اور ملک میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی آئی ڈی جو ہے وہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. مطلب یہ ایک مجھے بظاہر ایک ان نیسیسری جو ہے یہ قانون یہ لے کر آ رہے تھے جس کا کوئی مقصد نہیں تھا. اگر اس کو واپس لے لیں تو زیادا بہتر ہے. اچھا اور اگر نہ لینا حسن چاہیں تو صاحب مرضی کے یہ مالک ہیں جی، ہم کیا کر سکتے ہیں. حسن صاحب یہ ضروری ہے یہ بتانا کہ دس از ناٹ جسٹ اباؤٹ سوشل میڈیا. یہ میرے خیال میں یہ کلیریفیکیشن بھی ضروری ہے. اس میں چوری ڈکیتی گاڑی چوری کرنا بھتہ ہیبیچول ہے نا، گنڈا ایکٹ ہے نا یہ بیسیکلی. ایکسٹارشن ہو گیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہے. مطلب اور بھی چیزیں ہیں، صرف اور صرف سوشل میڈیا کے یوزج یا اس کے اوپر دی گئی انفارمیشن نہیں ہے. مطلب باقی چیزیں بھی اس کے اندر ڈالی گئی ہیں. نہیں، یہ آرگومنٹس بیسیکلی بلڈ ہوئے تھے سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ظاہری بات ہے وہ ریگولیٹ نہیں ہے. اختیار ولی صاحب نے بات کی تھی بیسیکلی، تو اختیار ولی صاحب نے درست بات کی ہے کہ اس میں تو پنجاب حکومت کے کسی نمائندے کو بلانا چاہیے تھا. اور میں بھی ان سے سوال کرتا کہ جناب علی یہ کیوں آپ اس قسم کے جو قوانین لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو آپ جسٹیفائی بھی کرتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ریٹائرڈ جو ہے وہ جج صاحب رکھے ہوئے ہیں، پھر ساری مشینری ہے اور وہ بیٹھ کے تعین کر لیں گے. تو اسپیکر صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوشچن ریز کیا اور انہوں نے واپس اس کو بیسیکلی معاملے کو ریمانڈ کر دیا واپس جو اسٹینڈنگ کمیٹی کو. اب کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی ہاں جی، جو قائمہ کمیٹی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، اس کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا مطلب وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. یہاں سے جس طرح وہ ٹیلی کمیونیکیشن والا بھی بل آ گیا تھا، قومی اسمبلی نے پاس بھی کر دیا تھا، پھر آ کے اللہ بھلا کرے عفنان صاحب کا جو مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے انہوں نے بیچ میں وہاں پر چیک لگائے، پھر پرویز خان اور دیگر لوگ سامنے آئے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہمارے پارلیمنٹیرینز کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اور ان کو ایک ریسرچر بھی ملنا چاہیے ساتھ ساتھ نا، اور تاکہ وہ کچھ پڑھیں. اگر خود ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، حلقے کے اندر بزی ہیں، تو میرے خیال سے وہ اپنی جو ان کو سیٹ ملی ہوئی ہے بینگ اے ممبر آف پارلیمنٹ، جو لیجسلیشن اگر آپ اس کو بھی نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے وہاں پر آپ ڈیبیٹنگ کلب بھی ہے نا، پارلیمنٹ میں آنے کا مقصد نہیں ہے کوئی. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری بات کر رہے تھے نعیم حیدر پنجوتا صاحب اخلاقی باتیں کر رہے تھے. آئی وش کہ جب طیب بلوچ وہاں پر انہوں نے سوال کیا تھا تو مارنے پڑ گئے تھے جی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان علیمہ خانم کے سامنے. تو وہ بھی ہم نے مناظر دیکھے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ لوگ کس قسم کا جو ہے وہ رویہ تھا اور پلان ان کا کیا تھا کہ حسن ایوب کے بھی گھر پر ہم نے جانا ہے. تو اس میں اس بندے کی میڈیا ڈاک موجود ہے. تو یہ جب آپس میں لڑائی ہوئی تھی وہی لوگ حسن صاحب یہ کس نے کہا بلوچ کے اوپر، یہ حسن صاحب کس نے کہا کہ حسن ایوب کے گھر بھی جانا ہے؟ جنہوں نے حملہ کیا تھا جی طیب بلوچ کے اوپر، جنہوں نے اس کے اوپر تشدد کیا تھا جب اس نے سوال کیا تھا میڈیا ٹاک کے اندر. تو یہ اس قسم کی چیزیں تو مطلب ہو رہی ہے، گالی گلوچ ہوتی ہے متعدد بار. یعنی اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے بھی جو کہ مناسب نہیں ہیں. یہ ہمیں سوسائٹی کے اندر برداشت لانی چاہیے، حکومت کے اندر بھی برداشت ہونی چاہیے، اور بنیادی طور کے اوپر کسی کو عزت دے کر آپ عزت کروائیں، نہ کر کسی کو آنکھیں دکھا کر یا دبا کر یا اس طریقے سے. دیکھیں ریگولیشن آپ نے قانون کی انفورسمنٹ کرنی ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ این سی سی آئی اے نیا ادارہ ہے لیکن اس کے اندر ابھی بہت امپرومنٹ کی ضرورت ہے. ان کے جو تفتیشی صاحبان ہیں ان کے پاس جو ہے بیسیکلی اس ٹائم ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. ان کی ٹریننگ کرائیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں اور پھر انفورسمنٹ بھی کریں. جو چیزیں ایف آئی اے ہے، ایف آئی اے بھی بہت سے معاملات کو دیکھ سکتا ہے. تو پروونشل سطح کے اوپر میرے خیال کے مطابق آپ کو اس قسم کی قانون سازی نہیں کرنی. جی اختیار صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بولیے. میں یہ جو بات کی نا حسن بھائی نے، یہ درست فرما رہے ہیں. اگر بات صرف یہاں تک ہے تو ہمارے پاس آلریڈی نیب جیسا ادارہ ہے، اس کو میرے خیال میں اگر ریوائٹلائز کر دیا جائے. ایف آئی اے کا ادارہ ہے ہمارے پاس، پیکا ایکٹ بھی موجود ہے، ڈیفیمیشن لاز موجود ہیں. اینڈ اسپیشلی جو بات حسن بھائی نے کی یہ این سی سی آئی اے والی، یہ ہمارے پاس ادارے ہیں. لیکن میں اختیار صاحب اجازت دیجیے گا، مجھے ایک جو کنسرن ہے کہ آپ قانون کی حکمرانی کی بات کر رہے ہیں، اداروں کی مختلف بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں جو ادارے آلریڈی موجود ہیں کیا وہ قانون کے دائرے میں کام کرتے ہیں؟ آج اپوزیشن کا ایک وفد جو ہے وہ آزاد کشمیر جانا چاہ رہا تھا، اس کو نہیں آگے جانے دیا گیا، اس کو ناکے کے اوپر روک لیا گیا، وہ سڑک پہ جا کے بیٹھ گئے. یہاں پہ اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ جانا چاہتا ہے آگے، ان کو روک لیا جاتا ہے. علیمہ خان صاحبہ یا نعیم حیدر پنجوتا صاحب بھی ساتھی ہیں، ان لوگوں کو روک لیا جاتا ہے. کل منگل ہے، کل دوبارہ روک لیا جائے گا. اب تو یہ ہیبیچول بات بن گئی. ہیبیچول آفینڈرز کی بات ہو رہی تھی، ہیبیچول ایٹیٹیوڈز کا کیا کریں جو حکومتی سائٹ سے جو شو کیے جاتے ہیں بار بار؟ ہیبیچول ایٹیٹیوڈز
جس کو آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا آپ کس پریسائز کیس کا ذکر کر رہے ہیں کہ چلے میں آج کی بات کر کشمیر لیتا ہوں کوئی نا. وفد آج کوئی وقت وفد آج جا وہ رہا آزاد ہے. کشمیر جانا چاہ رہے تھے, ان کو روک لیا, ان کو ناکے پہ روک لیا گیا. اس طرح نا یہ وہ گانے کے بیچ میں انترا نکال لینا مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہے, کیونکہ یہ نیوز آپ کے پاس ہوگی, میں نے ابھی نہیں پڑھی. مجھے میرے پاس اس کی کوئی نالج ہوگی تو آئی کوڈ ٹیل یو کہ وہ کیا ہے. آپ کے پاس فون ہے آپ کے پاس اس وقت؟ جی وہ ہے, موجود ہے, بند ہے, ذرا آف ہے. کر لیں, آن کر لیں, اس کو گوگل کر کے چیک کریں, ٹویٹر وغیرہ کے اوپر لکھیں, ذرا نام لکھیں, شاہد خاقان عباسی لکھیں, کشمیر لکھیں, ٹویٹر کے اندر آزاد کشمیر لکھیے تو آ جائے گا سامنے, ویڈیوز آ جائیں گی کہ ان کو ناکے پہ روک لیا گیا. انہوں نے بتایا, ان کو بتایا گیا کہ کیوں ان کو روکا انہوں نے گیا. کہا جی آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے, آپ نہیں جا سکتے یہاں سے آگے, بس یہ کہہ دیا گیا. جس نے بتایا ہوگا تو اس نے وہ بھی بتایا کہ کیوں اجازت نہیں نہیں. بس سر کیا reason یہ ہے؟ تو بس کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے, کہیں پہ کوئی بابو بیٹھ کے فیصلہ کر دیتا ہے کہ نہیں جانا آگے. مطلب وہاں پر جا رہے ہیں تو کیا وہ کسی وہ جو کمیٹی ہے جنہوں نے وہاں پر وہ انتشار پہ لایا ہوا ہے ان کو ملنے جا رہے تھے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا, ان کو ملنے جا رہے تھے, مذاکرات کرنے جا رہے تھے, یا چیزوں کو ریزالو کرنے تو جا میں رہے تھے. وہی کہتا ہوں نا کہ یہی مجھے بھی نہیں پتا, آپ کو بھی نہیں پتا, تو ہمیں صرف اس طرح بات کر کے آدھی بات کر کے نا ہمیں پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات جو ہے ہم اس کا ایک نیگیٹو ایسپیکٹ دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ کیا ہے وہ ہمیں کبھی کبھی نہیں پتا ہوتا, آپ تو بتا وہ دیجئے, آدھی خبر ہو. آپ بتا مجھے دیجئے نہیں پتا, پازیٹیو ایسپیکٹ کیا ہے. مجھے تو آپ کے شو میں آپ سے پتہ چلا کہ یہ بات ہے, لیکن میرے ابرپٹلی ذہن میں یہی آیا کہ شاید وہ اس طرف جا رہے ہوں. اور اپوزیشن تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو اتنا تک اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے ایک گھر سے 2 بندے دے دو, میں لشکر بنانے کے لیے تیار ہوں. تو وہ تو لشکر کشی کے اور لشکر بنانے کے بڑے ماہر ہیں. تو کیا وہ اس لشکر میں جا رہے تھے؟ آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے, تو مے بی ایسی کوئی بات ہو.